الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آزمائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ آپ ذکر سن رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ شیطان نے لغزش دی اور جنت سے نکلوانے کا سبب بنا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایک حاجت کا ذکر ہوا، اور وہ ہے لباس، جو انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے۔ یہ انسان کے شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، اور انسان اس لباس کو پہن کر انسان اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے اور اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ ایک لباس یہ ہے کہ انسان کا ظاہر چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے ساتھ ایک اور لباس کا ذکر فرمایا، وہ ہے تقوی کا لباس۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ لباس ہی فرما رہا ہے کہ تمہارا لباس بھی تقوی والا ہونا چاہیے، اور وہ ظاہری لباس سے بہتر ہے۔ انسان ظاہری لباس پر فوقیت دیتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے کہ میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، سامنے والا دیکھے، اس پر کوئی سلوٹ، کوئی کریز نہیں آنی چاہیے۔ انسان کی ساری توجہ اپنے ظاہری لباس پر ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ توجہ انسان کے اپنے باطن پر ہونی چاہیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ باطن کا لباس، جو تقوی کا لباس ہے، وہ ظاہری لباس سے بہتر ہے۔ کیونکہ جو باطنی ہے، جو باطن ہے، وہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ ظاہری لباس کو تو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن باطن کی حالت کو انسان خود نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اور میں کتنا سچا ہوں میں کتنا جھوٹا ہوں، یہ سب اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو جس انسان کا باطنی لباس اچھا ہو جائے اور وہ اپنے باطن کو اچھا کر لے، وہ اپنے باطن کی صفائی جب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ سب سے اچھا لباس ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان متقی، پرہیزگار بن جائے۔ پورا قرآن پڑھیں آپ، احادیث کا مطالعہ کریں، تو آپ کو جگہ جگہ تقوی کا لفظ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو متقی، پرہیزگار شخص بہت پسند ہوتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پرہیزگاروں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرے کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن تقوی والی زندگی گزارنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان احتیاط کے ساتھ بچ بچ کر زندگی گزارے کہ کہیں میرا قدم گناہوں کی طرف نہ چلا جائے۔ اپنے آپ کو برے کاموں سے، برائیوں سے روکنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سب سے اچھا لباس ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ آپ کے ظاہری کپڑے پر، جو ظاہری آپ نے پہنا ہوتا ہے کپڑا، اس پر جب نقطہ لگتا ہے تو آپ اس کو دھو کر، کوئی بھی چیز لگ جائے دھو کر صاف کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ باطن کا جو لباس ہے اس پر بھی سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ تو ظاہری جو لباس ہے اس پر جب نقطہ لگتا ہے، سیاہی لگتی ہے، تو آپ دھو لیتے ہیں سرف سے یا کسی چیز سے صاف کر لیتے ہیں، لیکن جب گناہوں کے نقطے دل پر لگتے ہیں تو وہ کیسے صاف ہوں گے؟ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کی طہارت چاہیے ہوتی ہے۔ اب وہ دل پر جو نقطہ لگ گیا گناہوں کا، وہ توبہ کے پانی سے دھلتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو جو باطنی لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے،
اللہ فرماتا ہے کہ اس لباس کو صاف رکھنا ہے، اس لباس کو صاف رکھنا ہے۔ ہماری ساری توجہ ظاہر پر ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنا باطن اچھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے باطن کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں، جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی جو باطن کا لباس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے، وہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ تو کامل مسلمان ایمان والا وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے باطن پر توجہ رکھتا ہے، کہ میرا رابطہ، میری توجہ، میری سوچیں، میرے خیالات اللہ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں۔ وہ اپنے باطن پر نظر رکھتا ہے کہ اس دل میں حسد تو نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ انسان کے باطن کے لباس کو خراب کرتی ہیں۔ تو جو چاہتا ہے اس کا باطن کا لباس اچھا ہو تو ان تمام برائیوں سے اسے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔